بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ سب حضرات بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ حسب ترتیب اور حسب سابق اس جگہ پر اللہ پاک کے اس پاکیزہ کلام کی تکمیل ہوئی۔ تراویح کے عمل میں اللہ پاک اس ختم قرآن کو، اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے۔ حافظ صاحبان جنہوں نے قرآن کریم سنایا ہے، سامع صاحبان جنہوں نے سنا ہے، اور شرکاء جنہوں نے تراویح میں مستقل شرکت کی ہے، اور اس وقت حاضرین مجلس جو آج کی اس مجلس کی نسبت سے ہم سب آئے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق پورا حصہ نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا تعلق بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ دنیا میں ہم جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہے، چاہے وہ اوڑھنے پہننے کی ہے، چاہے وہ زیب و زینت کی ہے، چاہے وہ علاج اور دوائی کی ہے، آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ ہر چیز کا استعمال فائدہ دیتا ہے جب انسان اس کو مکمل ترتیب اور طریقے پہ استعمال کرے۔ اس لیے لباس بنانے کے بعد آج تک خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تندرست اور جس کا ذہن صحیح ہو وہ نیا لباس پہننے کے بعد کہے کہ یار چلے نیچے کا لباس پہن لیتے ہیں اور اوپر کا جو لباس ہے وہ کل پہن لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب اس کو مکمل طور پہ پہنا جائے۔ یا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انسان کی طبیعت خراب ہو اور ڈاکٹر طبیب کہے کہ بھئی یہ 2 گولیاں کھائیں اور یہ سیرپ پی لیں اور پھر آپ 3 دن کے بعد آئے، اور ڈاکٹر سے یہ ترتیب لینے کے بعد گھر آ کے ہم کہیں کہ بھائی ایسا کر لیتا ہوں کہ 1 گولی آج کھا لیتا ہوں، 1 کل کھا لوں گا اور سیرپ تیسرے دن پی لوں گا۔ تو جب 3 دن کے بعد جاؤں گا ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ کو افاقہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب پہ پورا عمل نہیں کیا۔ یا انسان اپنے لیے روز ناشتہ بناتا ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کہے کہ بھئی روٹی ابھی کھا لیتے ہیں، سالن رات کو کھا لیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے اس کا تعلق جسم کے لباس سے ہے، چاہے اس کا تعلق بیماری کی دوا سے ہے، اور چاہے اس کا تعلق ہمارے خوراک کی غذا سے ہے، جتنی چیزیں ہیں یا ہمارے جسم کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں، ہر چیز فائدہ اسی صورت میں دیتی ہے جب انسان اس کو مکمل استعمال کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کریم یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے اور یہ ایسا قیمتی کلام ہے کہ اگر کسی نے اس کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت بھی دیا، نکال کر تھوڑا سا وقت بھی دیا، زیادہ نہیں، کم وقت دیا اس کو، یہ تھوڑا سا تعلق بھی اتنا جاندار ہے اور اتنا طاقتور ہے
کہ ایک بندے کی آخرت کی مغفرت اور نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ایک بڑا عجیب یہ واقعہ لکھا ہے جس میں عبرت بھی ہے اور جس سے قرآن کریم کی عظمت کا اور بڑائی کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ اللہ پاک کو پیارا ہو گیا۔ اب دیکھیں، زندگی کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، انسان جلدی جائے دیر سے جائے، بیمار ہو کے جائے صحیح سالم چلا جائے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ بندہ دنیا سے گیا اور بالکل صحیح تندرست، کم عمری میں، اور جب گیا تو کس حال میں کہ ایک چھوٹا شیرخوار بچہ وہ اس کی بیوی کے گود میں رہ گیا۔ اب جب دنیا سے گیا تو انسان ہے، زندگی ایسی گزاری تھی کہ جس میں صرف نافرمانی تھی، اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو جب اس کو قبر میں رکھا گیا اور لوگ واپس آ گئے تو کہتے ہیں کہ اللہ والے کا گزر ہوا اس قبرستان سے تو کرامات الاولیاء حق، تو اللہ والے پر قبر کے حالات منکشف ہو گئے۔ یہ دل کی ایک صفائی ہے دوستو۔ تو کیا دیکھا کہ وہ ایک قبر ہے اور اس قبر والے کو سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کیا، چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد یہ اللہ والے دوبارہ آئے اور اب پھر اس قبرستان سے گزرے۔ اسی قبر پہ جب گزرے تو اب دیکھا کہ وہ تو باغ و بہار بنا ہوا ہے اور وہ صاحب قبر جو ہے وہ بڑی نعمتوں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے انعامات میں، جنت کے انعامات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ کچھ عرصہ قبل گزرا، قبر عذاب میں تھی، آج آیا قبر اللہ کے انعامات سے بھری ہوئی۔ تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو وہی قبر ہے اور وہی قبر والا ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کے قبر میں آگ کا عذاب تھا، اب جنت کے انعامات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ ساری زندگی نافرمانی کر کے آیا، مجھے ناراض کیا اس نے، کوئی رضامندی والا کام تو اس نے کیا نہیں، اپنی اس بدعملی کی وجہ سے میرے عذاب کی پکڑ میں آیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پکڑ میں آ گیا۔ لیکن جب یہ دنیا سے آ رہا تھا تو اس سے کچھ دن قبل اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ہمارا یہ بیٹا جب بڑا ہوگا نا تو ہم اس کو انشاءاللہ اللہ پاک کے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ دیکھیں نیت کتنی بڑی چیز ہے دوستو، کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ بندہ یہ جملہ بول کر اپنی بیوی کو، اور پھر اس کو زندگی نے مہلت نہیں دی، یہ آ گیا، لیکن اس کی بیوی نے اپنے اس مرحوم شوہر کی وصیت کو یاد رکھا۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا، بولنے لگا، الفاظ زبان سے نکالنے لگا، تو اس کی اس بیوہ نے اس بچے کو لے جا کر ایک مکتب میں قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ اب انسان خود سمجھتا ہے کہ جب پہلے دن بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سورہ بقرہ پوری اس کو نہیں پڑھائی جائے گی۔ پہلے دن کا سبق کیا ہے کہ بھئی بیٹا پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ بچہ جب بیٹھا، قاری صاحب نے اس کو پڑھایا، اس نے پہلے دن جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی اس معصوم زبان سے اس نے میرا نام لیا، تو میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک شخص، اس کی اولاد اپنی زبان سے میرا مبارک نام لے اور میں اس کے باپ کو اس کے قبر میں عذاب دے دوں۔ اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے باپ کی مغفرت کر دی۔ تو یہ چھوٹا سا تعلق اگر اتنا فائدہ دے سکتا ہے کہ قبر کا عذاب ہٹ جائے، تو آپ خود بتائیں دوستو بزرگوں کہ ہم اگر اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں،
اس سے محبت کریں، اس کی روز تلاوت کریں، اور اس کے حرام کو حرام، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں حصہ دیں، رسمی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ حصہ دیں، تو یقین کریں اللہ پاک کی برکتیں اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو آج کی یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ پاک کا پورا کلام الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت کلام کی مکمل برکتیں عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک کی جتنی رحمتیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، سامعین کے لیے، موجودین کے لیے، حاضرین کے لیے، ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اس قرآن کریم کو ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو اہل محلہ کے لیے اور جس گھر میں یہ پڑھا گیا ہے اس گھر میں گھر والوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ جناب محمد رفیق صاحب مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرما دے کہ اللہ پاک جناب محمد رفیق مرحوم کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اسی طرح محمد رفیق مرحوم کی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے رزق حلال میں خوب وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ ان کے کام میں، کاروبار میں، گھر میں، صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے نبیل بھائی کے والد صاحب حاجی رزاق ڈیڈی صاحب کے پاؤں کی تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے پاؤں کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اسی طریقے سے سلمہ حاجی اقبال ان کی وہ تکالیف میں مبتلا ہے، بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور اسی طرح عامر کے والدین کے لیے دعا فرمائے، بیمار عامر کے والدین کے لیے دعا فرمائے، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔